السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پنجاب اسمبلی میں آج تھپڑیں چل پڑی ہیں اور خالد نثار ڈوگر ہیں اپوزیشن کے رکن، انہوں نے حملہ کیا ہے حکومتی رکن پر۔ حسان ریاض ہیں حکومتی رکن، ان کو تھپڑ مارا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کا ماحول آج جو نظر آیا، دھکم پیل اور ہاتھا پائی اور گریبانوں سے پکڑنا ایک دوسرے کو، اجلاس اس ڈپٹی اسپیکر کو ملتوی کرنا پڑا وقتی طور پر 5 منٹ کے لیے تاکہ ماحول ٹھنڈا کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی میں پہلے بھی گند کیا تھا۔ مریم نواز کی تقریر کے دوران، وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران انہوں نے جو ہنگامہ آرائی کی تھی، وہ اخلاقیات، آئین، قانون، جمہوری روایات، پارلیمانی روایات کسی بھی حوالے سے جائز نہیں قرار دی جا سکتی۔ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے 26 ارکان کو جو ہے اسمبلی سے نکال دیا اور ان پر پابندی عائد کر دی، معطل بھی کر دیا، سسپینڈ بھی کر دیا اور ان کے اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پھر الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کرنے کے لیے وہ خود اس الیکشن کمیشن پہنچے تھے اور چیف الیکشن کمشنر سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اور ریفرنس بھی، جو خبریں آئی تھیں ان دنوں میں، کہ دائر کر دیا تھا کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، یہ ان کو ڈی سیٹ قرار دیا جائے، کیونکہ یہ اپنا حلف توڑ چکے ہیں، اپنے حلف کی پاسداری نہیں کر رہے اور انہوں نے حلف توڑا ہے۔ حلف توڑنا بھی آئین توڑنے کے برابر مترادف ہے، تو اس لیے ان کو اسمبلی کا ممبر رہنے کا حق ہے ہی نہیں، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے 26 ارکان جو تھے، ان میں پریشانی بڑھی۔ پھر اپوزیشن لیڈر جو تھے انہوں نے اسپیکر سے رابطے کیے، حکومتی وزراء کے ساتھ رابطے کیے، منت سماجت ترلے کیے کہ بھئی آئندہ ہمارے ممبران جو ہے وہ بدمزگی نہیں کریں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے، ہاتھا پائی نہیں کریں گے، بکس نہیں ماریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ اسپیکر نے 2-3 ان کی کمیٹیاں بھی بنائی تھی، اپوزیشن کی بھی حکومت کی بھی، اسپیکر نے، اور ان کمیٹی کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئیں، جو ڈسکشن ہوئے، معاملات طے ہوئے، اسپیکر نے کہا کہ بھائی یہ تحریری طور پر مجھے دو، کہ تحریری مجھے لکھ کر دو کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اس پر عمل درآمد کرے گی، کیونکہ اسپیکر کو بھی پتہ ہے، جس طرح مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم پی ٹی آئی کی سیاست کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی باز نہیں آئے گی۔ پی ٹی آئی کے مزاج میں ہے ان کے بد اخلاقی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، ہنگامہ آرائی کرنا، ان کی تربیت ہی اسی طرح کی ہے۔ خان کے بعد بھی جو آنے والی نسل ہے وہ تو اور بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بد اخلاق ثابت ہوگی، بد اخلاق نکلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو چلو ان کی تربیت تو بچپن سے نہیں ہوئی، جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، جو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ہاتھا پائی کر رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، لاتے مکے گھونسے، یہ تھپڑیں، یہ جو کر رہے ہیں، یہ تو بچپن سے عمران خان نے تو ان کی تربیت نہیں کی، یہ بڑے پن کے بعد ان کی تربیت کی ہے۔ لیکن جن کی بچپن سے تربیت ابھی ہو رہی ہے، یہ جب آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں پارلیمنٹ میں آئیں گے تو پھر یہ اور بھی مزید زیادہ بد اخلاق ثابت ہوں گے، کیونکہ ان کی تربیت ہی گالم گلوچ کی ہے کہ بھائی گالم گلوچ کرو، مخالف کو برداشت نہیں کرنا۔ آج بھی ہوا کیا ہے؟ آج ہوا یہ ہے کہ اجلاس جاری تھا، اجلاس کے دوران ہلکا پھلکا احتجاج، نعرے بازی، شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، یہ تو جائز ہے، شور شرابے کی بھی اجازت ہوتی ہے پارلیمانی روایات میں، احتجاج، نعرے بازی سب کچھ ہوتا ہے، ہنگامہ آرائی بھی ہوتی ہے، لیکن گالم گلوچ نہیں ہوتی اور گریبان نہیں پکڑا جاتا، جسمانی تشدد نہیں کیا جاتا۔ یہ جسمانی تشدد میں شامل ہے، ظاہر ہے تھپڑ مارنا جسمانی تشدد ہی ہے نا، تو یہ آپ
پہلے ویڈیو دیکھیں جسمانی تشدد کس طرح انہوں نے تھپڑ مارا ہے، اس کے بعد پھر آگے بات کرتا ہوں۔ جی تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اور اس میں کس طرح ممبران دھکم پیل کر رہے ہیں جب انہوں نے تھپڑ مارا ہے ایک ممبر کو، حسان ریاض کو، خالد نثار ڈوگر نے، تو اس کے بعد پھر بچا کرنے کے لیے بیچ میں آ گئے ممبران، اور ایک دوسرے کو دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، اور شور شرابہ ہنگامہ آرائی بڑھ جاتی ہے، اور اسپیکر پھر اجلاس چلانا مشکل ہو جاتا ہے جب ہنگامہ ہو جاتا ہے اور ہاتھا پائی شروع ہو جائے، دھکم پیل ہاتھا پائی۔ تو اس کے بعد پھر اجلاس فوری طور پر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر نے ملتوی کیا 5 منٹ کے لیے، کہ 5 منٹ کے بعد اجلاس ہوگا، اور پھر 5 منٹ کے بعد جب اجلاس 5 سے 10 بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بہرحال وقفے کے بعد اجلاس بلایا، تو اپوزیشن کو بھی میسیج بھیجا گیا کہ آ جائیں اجلاس میں، اور اسپیکر نے تو جو حکومتی ارکان ہیں انہوں نے شدید اس کی مذمت کی ہے، احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرایا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی نعرے بازی کی تو اجازت ہو سکتی ہے، شور شرابہ احتجاج کرنے کی اجازت ہے آپ کو، لیکن گالم گلوچ اور یہ جسمانی تشدد کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا بھائی۔ پھر ان کو یاد بھی کرانا چاہیے، اور کرایا بھی یقیناً، کہ بھائی آپ لوگوں نے ابھی کمٹمنٹ کی ہے، ابھی وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے، جسمانی تشدد اور ہاتھا پائی نہیں کریں گے، لیکن ابھی اس کو 2 ہفتے بھی نہیں گزرے اور آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو پی ٹی آئی مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ تو ممبر تو معطل ہوگا ہی، ممبر معطل بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے ڈی سیٹ بھی ہو جائے۔ اگر اسپیکر چاہیں تو ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیج سکتے ہیں، لیکن فی الحال فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی یہ تو یقینی مجھے نظر آ رہی ہے کہ ان کو معطل کر دیا جائے گا، اور ان کے اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کے سامنے سرخرو ہو، عمران خان تک یہ بات پہنچے کہ فلاں ممبر نے، میرے ممبر نے نون لیگ کے ایک ممبر کو تھپڑ مارا ہے۔ تو یہ عمران خان کو اس سے بڑا گفٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا عمران خان کے لیے، کہ میرے ممبر نے نون لیگ کے ممبر کو تھپڑ مارا ہے، یہ بہت بڑا گفٹ ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے گا، یہ جو خالد نثار ڈوگر ہیں، ان کو جلد پی ٹی آئی میں بڑا عہدہ ملنے والا ہے۔ یہ جو بھی گالی، بڑی گندی گالی دے گا، جتنی موٹی گالی ہوگی، جتنی بد اخلاقی زیادہ کرے گا، بد زبانی زیادہ کرے گا، گالم گلوچ زیادہ گندی گندی گالیاں دے گا، اور تشدد کرے گا جسمانی مخالفین پر، تو عمران خان کے لیے وہی ہیرو ہے، اور عمران خان کے لیے وہی صحیح کارکن ہے میرا پی ٹی آئی کا، اور عمران خان اس کو، یا جو کرپشن کرے اور اسکینڈل آئیں جس کے بارے میں ماضی میں ہم نے دیکھا تھا، یہ چینی اسکینڈل اور آٹا اسکینڈل بہت سارے، تو عمران خان نے ان کو 2 عہدے دیے تھے، جن کی شوگر ملیں تھی، جو اسکینڈلز میں ملوث پائے گئے، ایف آئی اے کی رپورٹس، انکوائری رپورٹس کے مطابق ان کو 2 وزارتیں دے دی، یعنی اضافی چارج بھی ایک اور وزارت کا بھی دے دیا کہ ایک تو آپ کے پاس ہے، یہ دوسری وزارت بھی آپ لے لیں۔ تو یہ اس طرح انعامات بانٹ رہے ہوتے ہیں عمران خان، یا کرپشن کرنے والا ہو، یا گندا کردار ہو کسی کا، گھٹیا کردار، جس طرح یہ گالم گلوچ، اور یہ گھٹیا کردار ہی ہے نا، یہ پارلیمنٹرین تو نہیں ہوئے، یہ منتخب نمائندے، کیسے منتخب نمائندے ہیں؟ یہ منتخب نمائندے کے لائق ہیں جو ماں بہن کی گالیاں دیں اسمبلی میں آ کر، اور ایک دوسرے کو تھپڑے مارے، اور ایک دوسرے پر جملے تو کس رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں تھپڑ تو کسی کو نہیں مارا جا سکتا نا، کسی ممبر کو۔
اور اس طرح تو ایوان کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ اگر تھپڑوں کا سلسلہ شروع کیا گیا یا تھپڑوں کا سلسلہ بڑھ گیا تو پھر اسمبلیاں کیسے چلیں گی؟ یہ جان بوجھ کر اسمبلیوں کو، منتخب ایوانوں کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، آلودہ کر رہے ہوتے ہیں، سیاست کو، پارلیمان کو، جمہوری روایات کو، جمہوریت کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ مجھے اسی سلسلے کی کڑی لگ رہا ہے جو عمران خان نے شروع کرایا تھا کہ پارلیمنٹ کو، اسمبلیوں کو، پارلیمان کو، پارلیمانی روایات کو، جمہوری سسٹم کو، ان کو بدنام کیا جائے، سیاستدانوں کو اتنا گندا کیا جائے کہ عوام ان سے نفرت کرنے لگے۔ تو عوام نے کچھ پی ٹی آئی کے دور میں تو نفرت تو بہت کی تھی سیاستدانوں سے، اب جا کر کچھ نہ کچھ حالات سیاستدانوں کے لیے بہتر ہونے لگے ہیں، تو ادھر سے یہ اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی والوں کی طرف سے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹارگیٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی اس ملک میں کس طرح کی روایات ڈالنا چاہ رہی ہے اور اس ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔